السلام کے نام پر، اور تیسری صورت اسے صورت سجدہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں، یہ صورت ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ، یہ 21ویں پارے کے اندر یہ چند صورتیں ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی ہر بندہ اس سے واقف ہے، جانتا ہے۔ یہ عموماً گھروں میں جالے، صحراؤں میں عموماً یہ بندے کو میسر آتی ہیں، جالے لگاتی ہے اور ہلکا سا اس کا گھر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں مکڑی کی ایک مثال بیان کی ہے اہل شرک کے لیے، اہل توحید کے لیے، ان کو عقیدہ سکھلایا اور سمجھایا ہے۔ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بناتے ہیں اور ان پر اپنا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، مثل الذین، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا۔ کوئی بھی دوسرا، وہ نبی، ولی، پیغمبر، فرشتے، اللہ کو چھوڑ کر کسی پر بھی جس نے اپنی امیدیں وابستہ کی، آسرا بنایا، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ کمثل العنکبوت، ان کے آسرے یا ان کی تمنائیں یا ان کی سوچیں ایسی ہیں جیسے مکڑی ہے۔ اور مکڑی بھی وہ ہے جو اتخذت بیتا، وہ ایک گھر بناتی ہے اپنی طرف سے، تو وہ مضبوط ترین گھر جو ہے وہ بناتی ہے مکڑی، لیکن اس گھر کی اصل حالت یہ ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں میں سب سے کمزور اور ہلکا گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی آپ پھونک ماریں تو اس سے اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حتیٰ کہ کیڑیوں کا گھر ہے، دیمک کا گھر ہے، بسا اوقات بندہ سختی بھی کرتا ہے اور شدت بھی اختیار کرتا ہے تو وہ گھر جلدی گرتے نہیں ہیں۔ تو گھروں میں سے سب سے ہلکا گھر اللہ کہتے ہیں یہ چونٹی مکڑی کا ہے۔ کاش یہ لوگ جان جائیں، ایک ہے اللہ پہ امیدیں، اس کی تو ایسی مضبوط مثال ہے کہ مثال ہی کہ نہیں، اور ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر جو آسرے ہیں، ان کی مثال اللہ نے مکڑی کے گھر سے دی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوا کے اندر وہ سارا ان کا سلسلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان الذین یعلمون ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر پکاری جاتی ہے، جن کو دعوت دی جاتی ہے۔ کاش یہ لوگ، وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ غالب ہی حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا تلک الامثال، یہ مثالیں، یہ مکڑی کے گھر کی مثال ہے، پیچھے اللہ نے غلاموں کی مثال بیان کی ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں نا، نضربها للناس، ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ وما یعقلها الا العالمون، جاننے والے، علم والے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، ان کو عقل آ جاتی ہے، فہم مثالوں سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو سورت کا نام عنکبوت ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اس نام کا ذکر ہوا ہے۔ آگے 21ویں پارے کا آغاز ہے، کیونکہ کل سے انشاءاللہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے، کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اعتکاف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ احباب ذہن میں رکھیں، جس کے پاس بھی طاقت ہے، اسباب ہیں، گھر چل رہا ہے، پیچھے ایسے بیٹے موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، کفیلداری سسٹم چل سکتا ہے، ضرور وقت نکالیں، اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں۔ یہ سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، خوبصورت سنت ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ آپ نے مدینے میں آ کر ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مرتبہ تو اعتکاف رہ گیا، نہیں کر سکے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ یعنی ایک سال اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اس قدر زیادہ آپ اعتکاف کو ترجیح دیتے تھے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ بندہ فضولیات سے بچ جاتا ہے جو اعتکاف پہ بیٹھا ہوتا ہے۔
آدمی جیسا بھی ہو، جتنا بھی نیک ہو، اگر وہ مسجد سے باہر ہے تو کچھ نہ کچھ خرافات کا تو سامنا ہوتا ہی ہے نا۔ بے پردگی، میوزک، گانے، ارد گرد کا ماحول، بندے کو وہ سامنا کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ آپ جتنا بھی بچیں لیکن ماحول ایسا مل ہی جاتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ اپنے آپ کو 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں رکھے گا تو کتنی خرافات سے بچ جاتا ہے۔ مسجد سے باہر بندہ ہو، بسا اوقات بندہ رف بولتا ہے، غیبت کر لیتا ہے، چغلی کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے۔ مسجد کے تقدس میں بندہ ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعتکاف کی اشد اہمیت ہے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ جو پہلے 10 دن گزر گئے ہیں، آپ نے ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ جب 10 دن کا اعتکاف پورا ہونے لگا نا، فرشتہ آ گیا، فرمایا الذی تطلبو، محبوب جو آپ طلب کر رہے ہیں نا امامہ کا، وہ اس سے آگے ہے۔ تو آپ نے 11ویں روزے سے پھر اعتکاف شروع کر دیا، یعنی پہلے 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، پھر آگے 11 12 13 اگلے دن 10 دن کا بھی اعتکاف کر لیا۔ جب 20 دن کا اعتکاف پورا ہونے کو آیا تو پھر آپ کو بتایا گیا الذی تطلبو امامہ کا، محبوب جو آپ تلاش کر رہے ہیں نا وہ اس سے بھی آگے ہے۔ پھر آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، اور پھر ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، ہمیشہ اختیار کیا۔ خدا را بس اوقات بندہ کہتا ہے یار میرے بغیر سسٹم نہیں چلتا۔ ہمارے شہر میں کئی ایسے 1 2 دوست ہیں، ہم ان کو جانتے، بڑی مصروفیت ہے، لیکن تھوڑا سا مسئلہ میڈیکل کا بنا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی 20 دن آپ کو بیڈ ریسٹ ہے، آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور یقین جانے انہوں نے 20 دن کے لیے اپنا موبائل بھی بند کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا جی کسی سے بات نہیں کرنی۔ اچھا لوگ تنگ کرتے تھے گھر میں بھی، وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں جی، میں طبیعت کا مسئلہ بنتا ہے۔ یار یہ ایسی کنڈیشن بھی تو بن جاتی ہے اور بندہ وقت نہیں نکالتا۔ تو خدا را اگر اللہ کے لیے ہم یہ 10 دن نکالیں گے، پھر تربیتی ماحول ہے، خاص کر یہاں پر جامعہ میں خاص کر تربیتی ماحول ہے۔ عصر کے وقت حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب وہ ماشاءاللہ درس قرآن دیتے ہیں، پھر اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی تمام اساتذہ، کسی نے ترجمہ پڑھنا ہے، مسائل سیکھنے ہیں، تربیتی لیکچر ہوتے ہیں، نماز، دروس، وضو، یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، تو تربیتی پورا سیشن ہوتا ہے۔ پھر رات کو تو آپ کو پتہ ہے شب بیداریوں کا اہتمام انتظام ہوتا ہے، ساری رات الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ہم پانچوں کی پانچوں طاق رہتے ہیں، جو بالکل اس پورے مہینے کا مغز ہے، اصل ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اعتکاف اگر ہو جائے تو سونے پہ سلاگا ہوتا ہے، تو ضرور کوشش کریں۔ عورتیں، خواتین، ان کا بھی اعتکاف مسجد میں ہی ہے، گھر میں نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے عبادت کرتی ہے تو عبادت ہے، اعتکاف نہیں ہے۔ عمرے کا تعلق جیسے حرم کے ساتھ ہے، حج کا تعلق حرم کے ساتھ ہے، جگہوں کے ساتھ ہے، اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، گھر کے ساتھ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا اللہ کہتے ہیں اس حال میں کہ تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو، اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔ اچھا رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ وہ میں نے نظر مانی ہے اعتکاف کرنے کی، وہ رمضان کی تو نہیں ہے۔ پھر اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، اگر رمضان کے بعد کہیں بندے نے کرنا ہو تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے 1 2 دن کے لیے مسجد میں روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، جائز ہے، اور اعتکاف ہے اور وہ عبادت ہے۔ خواتین الحمدللہ یہاں پہ بھی انتظام ہے، لیکن ظاہری بات ہے جگہ محدود ہے، اس کے لیے خیمہ، پھر دوسرے معاملات، تو محدود سی نشستیں ہیں، جتنا کوئی انتظامیہ نے اس کا اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ نیچے چونکہ جگہ زیادہ ہے، مرد زیادہ بھی ہوں تو وہ تقریباً ان کا رینج ہو جاتا ہے، باہر بھی اندر بھی، ہال بھی ہے، کمرے بھی ہیں، تو وہ کھلی یہاں پہ وسعت موجود ہے۔ خواتین چونکہ ایک حال ہے، محدود جگہ ہے اس کی، تو بہرحال خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے۔ اور پھر یاد رکھیں
یہ جو عبادت ہے نا، اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے یہ 10 دن کا اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، منانا ہے۔ تو ضرور کوشش کریں، میرا ہر وہ بھائی جو کر سکتا ہو وہ اعتکاف بیٹھے، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً آئی کیونکہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو 21واں روزہ 21ویں رات کل ہے، تو 21واں روزہ ہے، 21واں پارہ ہے، تو مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن نازل رمضان میں ہوا ہے، پورے مہینے میں نہیں، آخری عشرے میں، اور پورے آخری عشرے میں بھی نہیں، لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور مسلمانوں پیچھے جو سستی ہو گئی ہے نا قرآن پڑھنے پڑھانے میں، وہ سستی چلو ہو گئی، لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، یہ قرآن سے یاری لگانے کے دن ہیں۔ خوب قرآن پڑھو، جن راتوں میں قرآن آیا ہے ان راتوں میں تو قرآن کی تلاوت زیادہ کرو نا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب پڑھیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وہ کتاب ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ تو قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صرف آپ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تلک آیات الکتاب نتلوہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے قرآن کو پڑھا ہے، آپ پہ اوپر پڑھا ہے، آپ پہ نازل کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت، جبریل کی سنت، سونے نبی پاک کی سنت، آپ کا طریقہ ہے قرآن کے ساتھ دل لگانا۔ تو انشاءاللہ زیادہ تلاوت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ جو دن باقی ہے نا، دن میں بھی رات میں بھی زیادہ پڑھیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، محبوب نماز قائم کیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ نماز روکتی ہے فحاشی سے اور برائی سے، منع کرتی ہے۔ ایک اس کی تشریح تو یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، اتنی دیر تو وہ بندہ برائی سے رکا رہتا ہے نا، نہ موبائل یوز ہو رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ اور رابطہ ہے، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ برائی، کچھ بھی نہیں ہو رہا جب تک نماز میں ہے نا۔ اب یہ رکا ہوا ہے فحاشی سے بھی، برائی سے بھی، گویا کہ نماز نے اس کو اس برائی سے، فحاشی اور یعنی سے روک دیا ہے۔ ایک تشریح اس کی یہ بھی مفسرین نے کی ہے، اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ نماز اگر بندہ پڑھے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، تو نماز میں ایسی قوت اور پاور ہے کہ بندے کی ایسی اصلاح کرتی ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہوں سے باز رہ کے زندگی گزارتا ہے، فحاشی سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ اور یہ کامن تفسیر ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو پسند کیا ہے۔ اور اگر آدمی پکا نمازی بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، وہ اس میں اور بھی کوتاہیاں موجود ہیں، نمازی بھی پکا ہے، تو بھائی جان اللہ کا قرآن سچا ہے، آپ کی نماز میں کمی ہو سکتی ہے، توجہ سے نہیں پڑھ رہے، ویسے نہیں پڑھ رہے جیسے اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کے اس درجے پہ نہیں پہنچتی جہاں پہ پہنچنی چاہیے۔ پڑھنے کے باوجود بعض نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے نمازی رہتے ہیں۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، مسجد میں آتے ہیں تو وہ سارے احکامات سیکھیں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جو صحابی مسجد میں آئے تھے، نیا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کنت فی ناحیۃ المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد کے کونے میں تھا، سونے نبی پاک بھی موجود تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، قیام کیا، پھر اس نے رکوع کیا، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھر کے نا آپ کو کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ حدیث کم از کم نا یقین جانے بندے کو ہلا کے رکھ دیتی۔ بندہ بس آپ کو سمجھتا جی میں مسیتے آ گیا تو بس ربا میں تیرے تے سان چاڑتا ہی آ گیا، وہ بھائی آنے کے بعد بھی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری اس صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا، صحابی نے کہا محبوب السلام علیکم، فرمایا جا نماز دوبارہ پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، تو نے پڑھی، اچھا یہ نہیں کہا پوری نہیں پڑھی، یہ بھی نہیں کہا تم نے صحیح نہیں پڑھی، کیا کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا دوبارہ پڑھ، تو نے پڑھی۔ صحابی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس نے قیام، رکوع کیا، رکوع سے اٹھا ہے، سجدے دونوں کیے، تشہد میں بھی بیٹھا ہے، سلام بھی پھیرا ہے، لیکن میں تو نہیں کہہ رہا نا، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، فتویٰ تو میرا نہیں ہے، مکی مدنی سرکار کا ہے، دوبارہ پڑھ،
وہ دوبارہ پڑھ کے ویسے ہی آ گئے. پھر آپ نے کہا 3 مرتبہ ہو. چوتھی مرتبہ کہتا سرکار جس طرح کی آتی ہے میں نے پڑھ لی ہے, کوئی کمی کوتاہی ہے تو دور کر دے, میں تو ایسے ہی پڑھی جا رہا ہوں. تو جو غلطی تھی نا وہ غلطی یہ تھی کہ نماز میں جلدی بڑھی سی, بس مشین چل جاتی ہے, بس نماز کیا شروع ہوتی ہے. اکثر بندے آپ دیکھیں نا, قسم اللہ کی بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے, اس نے دکان بھی چھوڑی ہے, وضو بھی کیا ہے, وقت بھی نکالا ہے, یار یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے, قیام مکمل ہوتا نہیں, رکوع پورا ہوتا نہیں, کھڑا ہو جاتا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ پورا پڑھتا نہیں, سجدے میں چلا جاتا ہے, سجدہ مکمل نہیں ہوتا, پھر اٹھ جاتا ہے, پھر سجدے میں. یار یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, یہ عبادت ہے جس کو اللہ نے فرض کیا اپنے بندوں پر, یہ عبادت ہے. اچھا آپ نے ہر رکن کے لیے کیا کہا؟ فرمایا قیام کر حتی تطمئن قائمہ, حتی تطمئن راکعہ, حتی تطمئن ساجدہ, حتی تطمئن قائدہ. فرمایا رکوع کر اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ. اب دیکھیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم, سب سے چھوٹی یہی دعا بنتی ہے, باقی بڑی دعائیں بھی ہیں. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے, تو 3 مرتبہ اگر پڑھیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, وقت تو لگتا ہے نا, تو اللہ کی قسم سیکنڈ بھی نہیں لگتا, بندے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. کیا پڑھا ہے بھئی, ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. چلو اتنا تو کم از کم ہر مسلک کے نزدیک پڑھنا ہے نا. حدیث میں تو ہے, آگے آپ پڑھتے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, پھر آگے پڑھتے ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک العبد. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اکثر بھائی پریشان, بھائی ایڈی وڈی دعا, ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو آپ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. وہ جو صحابی کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہوتے, ہم سمجھتے شاید آپ سجدہ کرنا بھول ہی گئے. بخاری مسلم کے یہ لفظ نہیں ہے, حدیث کے لفظ ہے کہ ہم سمجھے بھول ہی گئے ہیں. چلو اگلی دعا بھی رہنے دیں, ملء السماوات والارض, اتنی بھی رہنے دیں. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, یار یہ تو معروف دعا ہے. یا اس سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد, او یہاں تک بھی تو وقت لگتا ہے. ہم رکوع سے کمر بھی سیدھی نہیں ہونے دیتے, گھڑم نیچے. اللہ کا واسطہ ہے نماز سے مذاق نہ کریں, مذاق نہ کریں. اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کچھ بندے نماز پڑھ کے بھی بے نمازی رہتے ہیں. اس صحابی کو آپ نے کہا تو نے پڑھی نہیں, تو نے پڑھی نہیں. کچھ بندے نماز پڑھ کے بھی بے نمازی. خدا را اقیمی الصلاۃ, نمازیں پڑھیں. پھر جب نماز جیسے جیسے صحیح ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے برائیاں زندگی سے نکلتی جاتی ہیں. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر اکبر ہے. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اصل ہے ہی اللہ کا ذکر. افضل الذکر لا الہ, توحید اصل ہے پوری کائنات کی. تو توحید کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور اسی لا الہ کے بارے میں کہا پوری کائنات ایک پلڑے میں, لا الہ ایک پلڑے میں. یہ کائنات ہلکی ہو جائے گی, لا الہ کا وزن بھاری ہو جائے گا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اہل کتاب سے مناظرہ مجادلہ کرنا پڑے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کسی سے بات کرنی پڑ جائے نا اہل کتاب سے, یہودی عیسائی سے, تو پھر آسان طریقے سے بات کرنی ہے. تمہارا اخلاق اس پہ اثر چھوڑے, تمہارے اخلاق کا اثر بننا چاہیے, وہ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے. یہ مناظرے کا, جھگڑے کا, گفتگو کا اللہ نے انداز بیان کیا. کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟
تو اسی آپس ہی چھوٹے موچے لائی جانے ماشاءاللہ چھریاں کہاڑیاں تے ریفلاں آپس ہی مسلمان سے مناظرہ کر رہا ہوتا ہے تو آگ برس رہی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے بات کرنی پڑے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. محبوب خوبصورت. اور پھر نجران کا وفد آیا نہیں, کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے ان کو مناظرہ مجادلہ مباحثہ ہوا, حتیٰ کہ فرمایا لاؤ پھر مباللہ ہی کر لیتے ہیں. تو وہ ڈر کے کہنے لگے بھئی یہ سچا نبی ہوا نا تے ساڈا ککھ رہنا نہیں, لہذا ہم نہیں بھی مباللہ کریں گے, اسی بات پہ رہتے ہیں, ہم چلتے ہیں, آپ اپنی بات پہ ہم اپنی بات پہ. تو احسن طریقے سے ساتھ مجادلہ کرنا ہے اہل کتاب سے یہاں پہ. اور بسا اوقات سمجھیں ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کفر اسلام کا ٹاکرا ہوتا ہے اور بات اسلام کی عزت کی ہوتی ہے, تو وہاں پر پھر اسلام کا دفاع ایسے کرنا ہے جیسے کرنے کا حق ہے. وہاں پہ لوز بات نہیں کرنی, وہاں پہ کمزور بات نہیں کرنی, وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے اور اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے. تو کنڈیشنز الگ ہیں. بس اوقات ایک بندہ سمجھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے خوب اخلاق کا مظاہرہ کریں. اگلے دن میں وہ پڑھ رہا تھا, یہ جو ہمارے کرکٹر محمد یوسف, پرانا نام تو یوسف یوحنا تھا اس کا, عیسائی تھا, کہتا ہے میں نے اسلام قبول کیا. تو اس میں ایک دوست کا تذکرہ کر رہے تھے, بنیادی کردار ان کا ہے. تو جو اسلام کی طرف پلٹا کھایا ہے, اللہ کی قسم یہی ذریعہ بنا ہے, اخلاق ذریعہ بنا ہے. کہتے ہیں ایک دوست میرے گھر آئے, کھانا گھر میں پکا ہوا تھا تو میں نے ہوٹل پہ آرڈر کر دیا بھی کھانا منگواتے. وہ کہتا ہے ہوٹل پہ کیوں آرڈر کیا, گھر نہیں کچھ پکا. کہتے پکا تو ہے, میری بیوی کرسچن ہے تو اس نے پکایا ہے, تو آپ تو مسلمان ہیں آپ نہیں کھائیں گے. کہتا کیوں نہیں کھائیں گے, تمہیں تمہارا اسلام منع نہیں کرتا. کہتا ہے نہیں, اسلام میں تو اجازت ہے, کھا سکتے ہیں, اہل کتاب کا کھانا ہمیں منع تو نہیں, ہوٹل کا آرڈر کینسل کرو, گھر کا کھانا کھائیں گے. وہ کہتا ہے بس وہ دل تھا, میرے دل کی دنیا ہی اللہ نے بدل دی, میں کسی اور جگہ پہ ہوں, اسلام کا تو حسن ہی اور ہے, اسلام کا حسن ہی اور ہے. پھر کہتے کوئی مہینہ نہیں گزرا, میں نے اسے کہا مجھے قرآن لا کے دیں ترجمے والا. پھر قرآن کہتے میں نے لیا اور میں اور میری بیوی اکٹھے ہی پڑھنا شروع کیا. 6 مہینے میں قرآن مکمل ہوا, 6 مہینے میں اللہ نے دل کی دنیا ہی بدل دی. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اپنے اخلاق سے متاثر کریں, غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ حق بنتا ہے ہمارے اخلاق کا. لیکن یہ جو اخلاقی ہماری گراوٹ ہے, تباہی ہے, اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے. یہ جتنے کافر بار گورے مسلمان ہو رہے ہیں, وہ مسلمانوں کا کوئی اخلاق دیکھ کے ہو رہے ہیں نہیں, وہ قرآن کی صداقت دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ہاں وہ ہمارے حالات دیکھیں, چوری بھی گلاس 10 روپیہ دا تے سنگلی پائی, جتی لے لندی بھی باہر نہیں بچ دی. بھئی اگر ہمارے معاملے وہ دیکھیں تو پھر تو اللہ کی سپردی ہے نا. ہمارے اخلاق دیکھ کے وہ مسلمان نہیں ہو رہے, وہ تو یہ قرآن کی صداقت ہے جس کو پڑھتے ہیں تو اللہ ان کو اسلام کی دولت. اور اگر اخلاق ہمارا ہو تو سبحان اللہ, صحابہ کے اخلاق سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے. وہ تاجر تھے, تجارت کرنے دوسرے ملکوں میں گئے, ان کے اخلاق کے حسنہ کو دیکھ کر لوگ تجارت کے ذریعے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایسا عمدہ اخلاق تھا اسلام کا, اہلیان پاکستان, اہلیان اسلام کا ایسا اخلاق تھا. اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے, اللہ ہم پہ رحم فرما دے. تو اس کا ذکر ہے, قرآن کریم کا تذکرہ کیا اللہ نے. اور یہ جو سورہ العنکبوت کا حصہ ہے, اس میں قدرت کی علامات اللہ نے ذکر کی ہیں. مکی صورتیں اکثر جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ ذکر ملے گا. آگے چل زندگی کوئی زندگی نہیں, یہ کوئی پتہ ہی نہیں. کوئی پتہ ہے وہ کل بیچارہ نوجوان چٹ پٹ میں نہیں لگا گیا, یہ ادھر شیش محل چوک میں, کوئی پتہ ہے حرم میں آج تصویر لگی ہوئی ہے, اتنا ماشاءاللہ خوبصورت جوان لڑکا ہے, خوب جوان ہے, بڑی بات ہے, 25-26 سال عمر ہوگی, حرم میں جان نکل گئی ہے. وما یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, اور زندگی تو بھائی آگے ہے. سونے نبی خندق کھود رہے تھے, ساتھ یہ جملے پڑھ رہے تھے, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یا اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں, زندگی تو جنت کی زندگی ہے.
جتھے نہ بیماری نہ پریشانی نہ بڑھاپا نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی تکلیف نہ کوئی غم، یقین جانے سارے رشتہ دار ارد گرد ہوں گے، یار سجن بیلی بھی ہوں گے، کیسی بہار ہوگی نا اللہ کی جنت میں۔ تو اصل زندگی وہی ہے، اسی زندگی کی سٹرگل، کوشش، محنت۔ ان الدار الآخرۃ لاہی الحیوان، اور زندگی جسے زندگی کہتے ہیں وہ زندگی ہے جو آخرت کی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں، انہیں پتہ چل جائے۔ آگے اختصار کے ساتھ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ جب یہ کشتیوں میں بیٹھتے تھے نا تو کس کو پکارتے تھے؟ سارے نہیں بول رہے۔ مشرکین مکہ کشتی میں چپو مارتے، بھنور آ جاتے، لہریں آ جاتی، کشتی ڈولتی، تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو، اللہ کو۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں کا شرک تو ان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے نا، یہ تو پانی میں بھی جاتے ہوتے وندے نے باول حاقت بیڑا تک، یہ تو ہمارے بیڑا غرق نہیں ہو گیا۔ یہ جو چناب میں کشتی ڈوبی پچھلے سالوں میں، وہ پوری کشتی میلے پہ جا رہی تھی، میلے پہ کشتی وزن زیادہ تھا، ڈوب گئی، ایک دو بندہ بچا۔ وہ کہہ رہا جو ہمارا قائد رہبر پیر بنا ہوا تھا نا، وہ شرکیہ نعرے لگوا رہا تھا جب کشتی بمبر میں پھنسی اور کچھ غلط ہوا، وہ شرکیہ اللہ کو نہیں پکارا۔ مکے کا کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ پانی میں پھنستے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا لیکن ہے بڑے چلاک، بڑے تیزی کا ہے، چلاکی کا ہے، بے وقوف ہیں۔ فرمایا جب وہ کشتی پھنس جاتی، وہ مشہور واقعہ بھی ہے، حضرت اکرمہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب مکہ فتح ہوا تو فرمایا چند بندوں کے قتل کا آرڈر، وارنٹ جاری ہو گئے، جہاں ہم نظر آئیں کعبے کے پردے میں بھی چھپے ہیں تو ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک حضرت اکرمہ بھی تھے، کہتے میرے جب وارنٹ جاری ہوئی، خبر مل گئی، میں نے دوڑ لگائی، کشتی تیار تھی، بیٹھ گیا، کشتی والے نے کشتی بگائی، رستے میں کشتی چلتی چلتی لہروں میں پھنسی، بمبر میں پھنسی۔ میں کہہ رہا تھا یا لات یا منات یا عزا یا حبل، وہ جو کشتی چلا رہا تھا نا ملا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ ملا، کافر تھا، کافر۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ بننے۔ حضرت اکرمہ کہتے بھی یہ کیا کر رہے ہو، کس کے رب کو پکار رہے ہو؟ کہنے لگے، وہ ایک جملہ یہاں پہ بولتے ہیں شیخ القرآن بھی، انہوں نے کہا پترا تیری عمر تے تجربہ تھوڑا ہے، ساڈے جڑے نے یہ خشکی تے کم ہوندے نے، پانی چ کم آندا ہے تے محمد دا رب بھی کم آندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ایسی چوٹ لگی دماغ میں، ملا کی بات کام کر گئی۔ اس نے کہا یا اللہ، کھڑکی دماغ کی کھل گئی۔ بس اوقات ایک ہی چوٹ لگتی ہے نا تو پانسا ہی پلٹ جاتا ہے، پلٹ گیا۔ مکے میں اور میرا ابا سب سے زیادہ پجاری ہیں لات منات عزا کے، تے جے اے ساڈے کم نہیں آ سکدے تے پھر کسے دے بھی کم آ سکدے۔ یا اللہ واپس تو بھیج دے، کلمہ پڑھ کے میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ خالص کر کے اللہ۔ لیکن ہوتا کیا؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خوشی کی پہ آتے تو پھر وہ لوگ نہ شرک کرنے شروع کر دیتے بعد میں اللہ کے ساتھ۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ آگے سورہ روم ہے، روم ایک اس وقت کی سپر طاقت لوگ کہتے ہیں، ہے سمجھی جا رہی، امریکہ بڑی پاور ہے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جب آپ کی تھی تو سپر پاوریں دو تھیں، دو چودھری تھے، لڑتے رہتے تھے سینگ ان کے آپس میں۔ ایک یہ ایران تھا، یہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے۔ ایک روم تھا، یہ شام کا علاقہ، شام کے رہنے والے رومی عیسائی تھے۔ تو دونوں طاقتیں بڑی تھی تو ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لڑائی ان کی آپس میں ہوئی تو آتش کدا، یہ بت پرست، یہ آتش پرست، یہ آگ کے پجاری ایرانی غالب آگے رومیوں پر، جو کہ اہل کتاب سے بڑی بغلیں ماری۔ مشرکین مکہ نے پٹیاں سیدھا چھالاں ماریاں، وہی مسلمانوں کو ٹیچ کرتے تھے، ان کو طنز کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ عیسائی اہل کتاب ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی پیغمبروں کو مانتے ہیں، مسلمان اہل کتاب ہیں، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ تو نسبت تھی، اور مشرکین مکہ بتوں کے پجاری، وہ آگ کے پجاری، وہ ان کے حمایتی سے۔
تو چلتے آتے جاتے وہ ٹیچ کرتے، تو میرے اللہ نے یہ سورہ روم نازل فرما دی۔ محبوب آپ صحابہ کو خوشخبری دے دیں، یہ آج رومی مغلوب ہوئے ہیں، ایران غالب آیا ہے، جلد بیزی سنین چند سالوں میں وہ وقت آئے گا اللہ رومیوں کو ایرانیوں پہ فتح عطا کر دے گا۔ عقل کے مطابق یہ بات دماغ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اس ناممکن کو اللہ نے ممکن کر کے دکھایا 9 سال سے پہلے۔ بلکہ شاعری نے لکھا ہے جس سال بدر فتح ہوئی ہے نا 2 ہجری میں، اسی سال اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں پہ فتح دی۔ سب سے بڑا جو ان کا آتش کدہ تھا نا، جس کی وہ آگ کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، رومیوں نے اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ ادھر بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی گردنیں اتری، ڈبل خوشی اللہ نے مسلمانوں کو دی۔ ایک اہل کتاب رومی فتح پا گئے، ایک مسلمانوں نے بدر کے میدان میں ان کافروں کو لتاڑا، تو ڈبل خوشی۔ تو اللہ کہتے ہیں یوم اذین یفرح المؤمنون، جب رومی غالب آئیں گے تو مومن خوش ہو جائیں گے، ایمان ان کا جو ہے وہ بڑھے گا اور اللہ ان کو یہ شرف بخشے گا۔ بنصر اللہ، یہ سارا کیسے ہوا ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ کس کی؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اس کا ذکر ہے آگے فرمایا کہ یہ جو عام لوگوں کی حالت ہے نا، دنیا بڑی جانتے ہیں لیکن آخرت کا پتہ، نماز نہیں پڑھنی آتی، یقین جاننے۔ یہ پھر بات وہ نہ ہو جائے، کوئی تنقید نہیں ہے۔ میں بلکہ ایک جگہ پہ تھا، کسی مسجد میں نماز کا ٹائم ہوا تو یقین جانے حاضر سروس DHQ ڈاکٹر، وضو کا ٹائم ہوا تو مجھے قسم اتنی تکلیف ہو، وہ وضو ہی غلط کر رہا ہے، وہ وضو ہی نہیں صحیح کر رہا۔ مطلب کیا کہ یار دنیا میں ہم پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھ گئے ہیں اور دین اتنا بھی نہیں پڑھا کہ ہمیں وضو کرنا صحیح آ جائے، ہمیں نماز صحیح پڑھنی آ جائے۔ تو اللہ نے یہ شکوہ کیا ہے کہ لوگوں کی حالت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا اب جنوں تسی بڑا چلا سمجھتے ہو نا بندے نو، کاروباری ڈیل کر کے ویکھو تانوں دسے گا کڈا کچھ چلا ہے۔ ہاں کاروباری دنیاوی معاملے میں تو پھر کمال کر کے بتائے گا نا، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے معاملے میں غافل نظر آئیں گے، اس میں غفلت ہوگی، بنیادی عقائد کا نہیں پتہ، بنیادی مسائل کا نہیں پتہ۔ قرآن ہماری یہ دنیا گزارنے کا طریقہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ پڑھنی نہیں آتی، اس کا ناظرہ ہی نہیں آتا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے غافل ہیں۔ آگے تقریباً یہ جتنے رکوع ہیں نا، اللہ نے اپنی نشانیاں ہی بیان کی ہیں۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر وَمِنْ آیَاتِهِ، تمہاری تخلیق، اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے۔ اور لوگوں رب کو پہچاننا ہے، انسانوں کو دیکھ لو، کتنے 8 ارب آبادی ہے، کتنی بولیں؟ یہ تھم کتنے ہو گئے 8 ارب لوگوں کے؟ 16 ارب ہو گئے نا۔ ہر بندے کو کتنے تھم لگے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ ایک تھم دوسرے سے ملتا۔ وَمِنْ آیاتی، نشانی ہے کہ نہیں یار؟ اتنے سے حصے میں کوئی بندہ 16 ارب نشان چینج کر کے دکھائے اللہ کے سوا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کو پہچاننا ہے نا تو تمہارے سر سے بالوں تک جو وجود ہے نا، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جس نے اللہ کو پہچاننا ہو تو یہ پورا رکوع پڑھنے والا ہے۔ اکثر بار بار اس کا تذکرہ، ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان میں جتنا بھی فساد ہے اللہ کہتے ہیں انسانوں کی کمائی کی وجہ سے، حتیٰ کہ بندہ گناہ خشکی پہ کرتا ہے، اس کے گناہ کے گندے برے اثرات سمندر میں پانی کی مچھلیوں پہ بھی پڑتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں تری میں بندہ سمجھ رہا ہے کنڈی لگی چٹکی لگی، رات کا وقت ہے، امی ابو بیوی بچے بہن بھائی کوئی نہیں دیکھ رہے، اکیلا ہے، میں ہوں، میرا موبائل ہے، دنیا ہے، برائی ہے، سب کچھ ہے، کسی پہ کیا اثر؟ سب سے پہلے سونے نے فرمایا ادھر بندہ گناہ کرتا ہے، سب سے پہلا اثر نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةَ السَّوْدَا، کالے رنگ کا ایک نقطہ ایک گناہ کی وجہ سے فوراً اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، فوراً کوئی لمحہ نہیں ضائع ہوتا، فوراً ادھر جھوٹ بولا ادھر کالا نشان دل پہ پڑ گیا، ادھر غیبت کی ادھر کالا نشان دل پہ پڑ گیا، ادھر کسی پہ الزام لگایا ادھر کالا الزام دل پہ لگ گیا، ادھر کسی پہ ظلم کیا، فوراً
حتیٰ کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. وہ جو کلا بل ران علی قلوبہم، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے. تو گناہ کا سب سے پہلا اثر بندے کے اپنے وجود پہ پڑتا ہے، پھر فیملی پہ پڑتا ہے، پھر وہ گندا اثر نکلتے نکلتے معاشرے کو خشکی تری کو آلودہ کر دیتا ہے. حدیثوں کی تشریح میں جائیں گے تو لمبا وقت درکار ہے اس کے لیے. تو یہ اصل انسانوں کے گناہ ہیں جو بندے کے آگے آتے ہیں. بہت مشہور شیخ امام سفیان ثوری تاجر بھی تھے ساتھ بہت بڑے. تو ان کا ایک واقعہ، ایک کتاب لکھی ہے آفات نظر، علامہ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں ان کا کاروباری نقصان ہو گیا، کاروباری جہاز ڈوب گیا بحری ساز و سامان سمیت. تو کہنے لگے لوگ تعزیت کرنے آ رہے تھے نا تو بڑے پریشان تھے بڑے. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ پریشان بڑے. کہتے پریشان ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں مجھ سے گناہ کون سا ہوا ہے جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، مجھ سے غلطی کون سی ہوئی ہے. ہم نے کبھی اس لیول پہ سوچا ہے؟ بیماری گھر میں ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یا اللہ میرا کسی گناہ کی تو شامت نہیں ہے، یا اللہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا جو یہ آزمائش پریشانی میرے اوپر آ گئی ہے. کہتے مجھے اور گناہ کوئی نہیں ڈھونڈا، کوئی نہیں ڈھونڈا. اونچے لوگوں کی باتیں بھی اونچی ہوتی ہیں. کہتے پھر مجھے ایک گناہ یاد آ گیا. میں جا رہا تھا رستے میں، ایک عورت بغیر پردے کے جا رہی تھی، میری نظر اس پہ پڑی تو پھر میں اس کو دیکھتا رہا. شریعت کہتی ہے کہ نظر ہٹائیں، میری نظر اس پہ پڑی رہی چند لمحوں کے لیے. کہتے ہیں اور مجھے کوئی اپنا گناہ یاد نہیں آیا، بس یہ گناہ یاد آ رہا، لگتا ہے اس گناہ کی وجہ سے ہی میرا یہ معاملہ ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے. خدا را میں آپ اپنی زندگیوں کو چیک کریں. قرآن ہماری اصلاح کرنے کے لیے آیا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ روم ہے اور اس کا بالکل اختتام ہے، اور آگے سورہ لقمان ہے. اور آپ کو پتہ ہے نصیحتوں میں یہ سورت بڑی زبردست ہے جو سورہ لقمان ہے. بیٹے کو تربیتی نصیحت کی ہے بڑی زیادہ. اس میں جائیں گے تو وقت لمبا درکار ہے لیکن یہ پڑھنے والی ہے. بہت خوبصورت نصیحتیں کی ہیں حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اور معاشرے کو. پھر عقیدے کا بھی ذکر ہے، ان 5 باتوں کا بھی ذکر ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا، سارے ختم، پیر فقیر کوئی جو مرضی سب کو اکٹھا کرو. اللہ کہتا ہے یہ 5 چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ان کو جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، سونے نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے. جبریل نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ مل مسئول اعلم من السائل. محبوب قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جنہ کو سوال کرنے والے نو پتا ہے نا انہاں کو ہی مینوں پتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ تو 5 باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آگے سورۃ الف لام میم سجدہ ہے جو ہر جمعے الحمدللہ یہ تقریباً اہل حدیث مساجد میں تو پہلی رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے. ریزن ایک ہی ہے کہ ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جمعے کا دن پہلی رکعت آپ نے ہمیشہ اس سورت کو پڑھا ہے. اگر کوئی اور سورت پڑھے بندہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت کیا ہے کہ بندہ اسی کو پڑھے. یہ سونے نبی پاک کا طریقہ ہے. اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. ایک آیت بڑی پیاری ہے، آیتیں ساری بڑی پیاری ہیں. اور فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے بندو جو میں نے تمہارے لیے جنت میں تیار کیا نا، تم سوچ سکتے ہو کہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، لیکن میرے بندو دنیا کا کوئی بندہ وہ تصور پیدا ہی نہیں کر سکتا کہ جتنی خوبصورت میں نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی سوچ ہی نہیں. حتیٰ کہ نا ایک دن سونے نبی پاک جنت کے فضائل بیان کر رہے تھے، کرتے کرتے نا اینڈ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. صحابہ کنہ کو دساں کہ جنت کڈی کو سونی ہے. اینڈ اے یہ دنیا دی کسے اکھ نے او ویکھیا نہیں، تے دنیا دے کسے کان نے او سنیا نہیں، تے دنیا دے کسے دل نے او سوچیا نہیں. اللہ نے جو کچھ اپنے بندے کے لیے جنت میں تیار کیا. آگے سورہ احزاب ہے 22ویں پارے میں بھی یہی ہے. تو کل انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. قرآن سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اللہ اس کو قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. بیٹے ٹھیک ہے.